امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی غار ہرا سے مکہ شہر میں آئے. سید الخدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہلی وحی نازل ہوگی. قرآن کا پہلا حصہ پہلی 5 آیات لے کر جبریل امین سے جبیاں ڈال کر میرے رسول آئے مکہ شہر کے اندر. سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے فرمانے لگے یا خدیجہ زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو. خدیجۃ الکبریٰ نے نبوت والی چادر اڑا دی. اے خدیجہ تجھے مبارک ہو. ارے اعلان نبوت بعد میں ہوا، نبی نے پہلے وحی لے کر پہلا قدم تیرے گھر کے اندر رکھا اور نبوت والا چہرہ سب سے پہلے تو نے دیکھا. تیری دلی مرادیں پوری ہو گئی، تیری یاد پوری ہو گئی، تیرے خواب پورے ہو گئے، سچے ہو گئے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے میں نے دیکھا میرے رسول پر کب کا پہاڑ ہے، اللہ کے کلام ہے، اللہ کے کلام کے نزول کی اپنی ہیبت و جلالت ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. خدا فرماتا ہے اگر میں قرآن پہاڑ پر اتاروں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ سیدہ آمنہ کے لال ہیں، ارے آپ کا جگر ہے. قرآن نازل ہوا، ارے پارا پارا ہونے کی بجائے آپ نے مضبوطی سے قرآن کی وحی کو لیا، مگر پھر بھی پسینے میں ڈوب گئے، کب کبار تاری ہو گئی. سیدہ خدیجہ نے کمبل اڑا دیا. ارے کیا ہوا میرے سردار؟ نبی علیہ السلام نے سارا حال بیان کیا تو خوش ہو گئی. جلدی جلدی دوڑی چلی گی ورقہ بن نوفل کے پاس، اپنے چچا دار بھائی کے پاس جو عالم تھا آسمانی کتابوں کا، تورات و انجیل کا سارا حال اسے جا کے بتایا. اس نے کہا مبارک ہو خدیجہ، یہ اللہ کے آخری نبی ہے، ان کے پاس آنے والا وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، آج ماہ مقدس ماہ رمضان کا 11واں روزہ ہے اور 10 رمضان المبارک کو نبی علیہ السلام کی رفیق حیات محسنہ کائنات پہلی مومنہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہوا. تو قریب ترین نسبت یہی ہے. تو آج ہمارا موضوع آپ کی سیرت، آپ کے فضائل اور آپ کی شان کے حوالے سے ہے، تاکہ آپ کو خراج عقیدت بھی ہم پیش کریں، خراج تحسین بھی پیش ہو جائے. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں سے کہا کہ تمہاری جانوں پر مقدم نبی کی ذات ہے اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی مرضی سے کسی عورت کے ساتھ اپنی شادی نہیں کی اور نہ ہی اپنی کسی بیٹی کا نکاح اپنی مرضی سے کسی مرد کے ساتھ کیا، سوائے اس کے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا. اپنا نکاح بھی میں نے کیا تو رب کی مرضی اور حکم سے کیا، اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے تو وہ بھی رب کی مرضی سے کی. مولا علی المرضی شیر خدا کا داماد رسول بنے تو اللہ کی مرضی سے، 2 مربع عثمان غنی داماد بنے تو وہ بھی میرے رب کی مرضی سے بنے.
تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، لفظ خدیجہ ہے مگر عام مشہور زبان زد عام خدیجہ ہو گیا، کم خدیجہ ہی بولے گا۔ خویلد کی بیٹی ہیں، قریشیہ ہے، اسلامی تاریخ میں آپ کو ایک نمایاں اور امتیازی مقام حاصل ہے۔ پہلی مومنہ ہیں یہ، روئے زمین پر نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والی آپ ہیں، مکہ کی مالدار خاتون ہیں، جس قدر اللہ تعالیٰ نے دولت و ثروت آپ کو عطا فرمائی مکہ میں کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ تجارت، کاروبار یا آپ کا بزنس تھا، خدا کی قدرت وہ جیسے چاہے کر سکتا۔ ابو حالہ بن زرارہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، زندگی نے وفا نہ کی، شوہر کا انتقال ہو گیا، 2 بچے ہوئے، ہند اور حالہ۔ نام اس کا مالک تھا مگر بیٹے حالہ کی وجہ سے ابو حالہ مشہور ہو گئے۔ پھر آپ کا نکاح ہوا عتیق ابن عائض کے ساتھ، اس کی زندگی نے بے وفا نہ کی، بعد بیٹی ہوئی ہند، وہ بھی انتقال کر گئی۔ 2 بار بیوہ ہو چکی ہیں، مگر مکہ میں، مکہ کے گرد و نواح میں آپ کی امانت، آپ کی دیانتداری اور بلندی اخلاق اس عروج پر تھا کہ مکہ کا ہر شخص آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے رب کی مرضی تھی کہ آگے اس کو اپنے محبوب کی زوجہ بنانا ہے، تو ان دونوں کو ملانے سے پہلے حکمت الہیہ کیا ہوئی کہ مکہ کے ہر شخص کی زبان پر خدیجہ کو طاہرہ مشہور کرا دیا گیا اور میرے رسول کو امین اور صادق مشہور کرا دیا۔ یہ دونوں صفتیں میرے اللہ کی طرف سے، ادھر امانت اور ادھر طہارت۔ طہارت والی صفت نمایاں ہو گئی، ادھر امانت والی صفت اور صداقت والی صفت وہ نمایاں ہو گئی، اور آگے چل کر طاہرہ کو اور صادق اور امین کو اکٹھا کیا گیا۔ مکہ مکرمہ کے اندر کاہ سالی بڑھ گئی، کھانے پینے کی اشیاء ناپید ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گئے۔ 5-6 سال کی عمر تھی کہ والدہ دنیا سے چلی۔ 1-2 سال گزرے تو دادا عبد المطلب چلے۔ اب چچا کی کفالت میں، چچا ابو طالب کی کفالت میں، وہی کفیل تھے، لیکن وہ خود کثیر العیال تھے، ان کے اپنے بچے، گھر کے افراد بہت زیادہ، گزر اوقات نہیں ہو رہے، کیا کیا جائے؟ چچا نے اپنے بھتیجے سے بات کی، آپ بھتیجے ہیں، بھتیجے ہر سال قافلہ جاتا ہے شام اور مصر کی طرف تجارت کا خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے، اور جو لوگ نگران بن کر جاتے ہیں وہاں مال بیچ کر آتے ہیں، ان کو بڑا مال اور دولت اور بڑا انعام اور بڑی اجرت اور مزدوری ملتی۔ گھر کے حالات ٹھیک نہیں، مالی پوزیشن بہتر نہیں، اگر آپ اس بار آپ جا کے خدیجہ سے بات کریں، وہ آپ کو نگران بنا کر بھیج دے، اس میں ہمارا فائدہ ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں۔
آپ مسکرا دیے، فرمایا چچا میں تو خود کبھی نہیں جاؤں گا، ہاں اگر وہ میری ذمہ داری میں کوئی کام میرے سپرد کر دے تو انشاءاللہ تعالی میں پھر جاؤں گا بھی صحیح اور دیانتداری کے ساتھ اس کا مال بیچ کر لاؤں گا بھی صحیح۔ چچا ابو طالب کی بہن عاتقہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی خدیجہ سے بات میں کرتی ہوں، عورت سے بات کرتی۔ چچا حضرت ابو طالب کی بہن ہے عاتقہ، انہوں نے جا کے بات کی۔ اب خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں عاتقہ سے کہ میں نے آپ کے بھتیجے کا نام تو پہلے سن رکھا ہے، مکے کا ہر شخص انہیں امانت دار بھی کہتا ہے، سچا بھی کہتا ہے، اگر آپ کا بھتیجا نگران بن کر جائے اور کامیاب واپس لوٹے، میں دوسرے لوگوں کی نسبت اس کو اجرت مزدوری ڈبل دوں۔ معاملہ طے ہو گئے اور قافلہ تیار ہو گیا، مصر جانا ہے، کچھ مال مصر میں بیچنا ہے اور کچھ مال آگے ملک شام کی طرف لے کر جانا۔ ملک شام کی سرزمین پر شام کی منڈی میں جا کے بیچنا ہے، یہ طے ہو گئے۔ اور پھر اس معاملات کو طے کرنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے غلام میسرہ سے کہنے لگے، میسرہ غلام تھا خدیجۃ الکبریٰ کا، کہ دیکھو ابو طالب کا بھتیجا زندگی میں پہلی بار سفر کرنے کے لیے جا رہا ہے، عمر بھی چھوٹی ہے، 11-12 سال کی عمر ہے، پہلے اس نے سفر کبھی نہیں کیا۔ تو جب قافلہ روانہ ہونے لگے، اونٹوں کی مہار اس کے ہاتھ میں پکڑا دینا، لیکن جو ہی قافلہ آنکھوں سے اوجھل ہو کے لوگوں کی نظروں سے چھپ جائے، مدینہ کی حدود سے نکل جائے، تو ابو طالب کے بھتیجے کو اونٹ پر سوار کر دینا، مہار خود پکڑ کے پاپ پیادہ چلنا، انہیں تکلیف نہ ہونے۔ چنانچہ ایسا قافلہ مدینہ طیبہ سے باہر کھڑا ہے، مکہ سے۔ کس نے کہا ماشاءاللہ زبردست، اللہ کو جزائے خیر تھا۔ یہ ہوتے کہ مقتدی بھی ذہین بیٹھے ہو نا تو فوراً لقمہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ مکی زندگی کا حال ہے۔ پورا مکہ شہر امنگ آیا باہر اپنے عزیزوں کو الوداع کہنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے۔ چچا ابو طالب بھی آئے، عاتقہ بھی آئیں، قریش کے لوگ بھی آئے، نبی علیہ السلام کا خاندان بھی آیا کہ ہمارے خاندان کا فرد جا رہا ہے پہلی بار سفر پر۔ اونٹوں کی مہار 11-12 سال کے بچے کے ہاتھ میں، عاتقہ کی چیخ نکل گئی، زاروں قطع رونا شروع ہو، چچا ابو طالب رو رہے، ہر آنکھ اشک بار ہے۔ عاتقہ سے نہ رہا گیا اور اس نے بلند آواز سے کہنا شروع کر دی، اے عبداللہ، خاک لاہ سے سر باہر نکالیے، دیکھیے آپ کا لفظ جگڑا پہلی بار سفر پر تنہا جا رہا ہے، اپنے بیٹے کا ہاتھ دیکھیے۔ اے عبد المطلب، اپنے مدفن سے باہر آئیے اور اپنے پوتے کی بے بسی کا عالم دیکھیے۔ اے سیدہ آمنہ، اب کہاں چلی گئی؟ یہ منظر تو ہم سے نہیں دیکھا جا رہا، اگر آپ دنیا میں ہوتی تو آپ کا کیا حال ہو؟ چچا ابو طالب روتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنے بھتیجے کو تھاما، گلے لگایا اور آپ کی پیشانی کو چومنا شروع کر دیا۔ شفیق اور مہربان چچا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے
تو میرے رسول کی آنکھیں بھی پرنم ہو. نبی رحمت آپ دیدہ ہو. اس دردناک اور المناک منظر کے اندر قافلے کو روانہ کیا. قافلہ جو ہی آنکھوں سے اوجھل ہوا، میسرا غلام نے آپ کو اونٹ پر سوار کر دیا اور خود اونٹ کی مہار پکڑ لی. یہ قافلہ روانہ ہے مصر کی جانب. کہ پہلے مصر کی منڈی میں جانا. راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا. چٹیل میدان ہے، ایک ہی درخت کھڑا، سامنے ایک راہب نستورہ کی کٹیا تھی. آسمانی کتابوں کا عالم راہب نستورہ، بعد نے بحیرہ بھی کہا. وہ اپنی جھونپڑی کے اندر کٹیا کے اندر بیٹھا. قافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا، سواریوں کو باندھنا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے. اب وہ راہب کی کٹیا میں ہلچل مچ گئی، جیسے زلزلہ سا آتا. نستورہ راہب اپنی کٹیا سے باہر نکلا، قافلے والوں کے پاس آیا. آ کر کہنے لگا، اے قافلے والوں، یہ بتاؤ یہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے والا کون ہے؟ قافلے والے کہنے لگے، کیا ہوا؟ یہ تو قریشی ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے. وہ کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئی کتاب کو دیکھتا، ایک ایک ورق کو کھنگالتا، کبھی اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے والے 12 سال کے بچے کے چہرے کو پڑھتا. سبحان اللہ. بار بار پڑھنے کے بعد، کتاب کھولنے کے بعد آ کر چلا کر کہنے لگا، رے نانا ہاذا سید العالمین. سردار ہے، آقا ہے. میری آسمانی کتاب کہہ رہی ہے یہ اللہ کا رسول ہے، آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہے. جب سے میں نے کتاب کے اندر یہ حال پڑھا تھا کہ اسی چٹل میدان میں درخت کے نیچے سوائے آخری نبی کے کوئی آ کر بیٹھے گا نہیں، اس دن سے میں نے یہاں کے کٹیا بنا لی. ارے صدیاں بیت گئی، میں انتظار میں ہوں. یا اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک نبی آخر الزمان کا دیدار نہیں کر لیتا، تیرے آخری رسول کو دیکھ نہیں لیتا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کر لیتا. آج میری خوش نصیبی ہے، میں نازگار ہوں اپنی قسمت پر. اللہ نے مجھے عمر دی، حیاتی دی، اللہ نے توفیق بخشی. آج میں اللہ کے آخری نبی کا چہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. کتابوں میں لکھا ہے درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی اور بیٹھ نہیں سکتا. اب یہ دور ایسا آیا ہے، اب صرف ختم نبوت کا تاجدار ہی آ کر بیٹھ سکتا ہے. یہ کہنے کے بعد جلدی جلدی بھاگا اپنی کٹیا کے اندر. کہنے لگا تم لوگ اپنا سامان رکھو، میں کو کھانے پینے کی تیاری کر لوں. ارے جو میرے پاس طاقت ہے، وسعت ہے، اس کے مطابق وہ راہب اپنی کٹیا میں آیا، کھانے پینے کے سامان تیار کرنے لگا. قافلے والے سامان اتار کر سواریوں کو باندھ رہے. اللہ کے نبی نے اپنے اونٹوں کو پکڑا، چرانے کے لیے لے گئے. سبحان اللہ.
ادھر کھانا تیار ہو کے آ گیا، ادھر سورہ سال کے اوپر ہے۔ اب قافلے والے درخت کے نیچے سائے میں آ کر بیٹھ گئے، سارا سایہ مان لیا، اب کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ نصورہ کھانا لے کر آیا، آ کے دیکھتا ہے مگر وہ چہرہ وہ صورت نظر نہیں آتی۔ آ کر پوچھنے لگا، ارے برات موجود ہے، بتائیے دولہا کہاں ہے؟ میں تو کھانا لے کر آیا ہوں، انہی کی خاطر دولہے کو بلاؤ، فارسلوا الیہ، ارے بلاؤ انہیں جلدی جلدی، وہ آئیں گے تو کھانا کھلاؤں گا ورنہ نہیں۔ مشکاہ شریف کے اندر یہ حدیث ہے جس کا مفہوم میں سنا رہا ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو قاصد بلانے گیا، آپ تشریف لائے، اپنی سواری کو چھوڑا، آپ درخت کے نیچے آئے تو دیکھا سایہ پور ہو چکا ہے، لوگ بیٹھ چکے ہیں، آپ دھوپ کے اندر بیٹھ گئے۔ جو ہی آپ بیٹھے درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ اب رسول آ رہا ہے، چلا کر کہتا ہے، ارے دنیا والوں کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اس کڑکتی دھوپ کے اندر جب یہ آ رہے تھے تو بادل سایہ کر رہا تھا، جب قریب آئے درخت کے بادل چھٹ گیا۔ تمہیں دوسرا معجزہ دکھانے کے لیے کہ جب یہ دھوپ کے اندر بیٹھے تو اپنے دھوپ میں بیٹھنا گوارا نہ کیا، درخت کو حکم دیا فوراً جھک جا، درخت آپ کی جانب جھک گیا ہے، اس نے سایہ پر کر دیا ہے۔ اے قافلے وال، ہاں سبحان اللہ، ایک بڑی پیاری حدیث یاد ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پر اکیلا جا رہا ہوں، اللہ کے پیارے نبی میرے ساتھ ہیں۔ ایک جگہ پہ آپ نے آرام کرنے کا کہا، میں نے عرض کیا آقا آرام کر لیجئے، یہیں پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ ارے کھلے میدان کے اندر ہم نبی علیہ السلام لیٹ گئے، میں بیٹھ گیا، آپ سو گئے، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ آرام فرما ہیں۔ اتنے میں نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا کہ دور ایک درخت کھڑا تھا، وہ زمین کو چیرتا ہوا انسانوں کی طرح چلتا ہوا میرے رسول کے قدموں کی طرف آ گیا۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اٹھائیے مسند ابو یعلا، یہ روایت موجود مشکاہ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت ابو یعلا بن مرہ فرماتے ہیں، زمین کو چیرتا ہوا انسانوں کی طرح چلتا ہوا وہ درخت رسول اللہ کے قدموں کے پاس آیا، آ کے سایہ کر کے تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی سو رہے ہیں، آرام فرما ہے، کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد ارے واپس چلا گیا، جا کے اپنی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد امام الانبیاء بیدار ہوئے، نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت والی آنکھیں کھولی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج بڑا عجیب و غریب واقعہ میں نے دیکھا ہے، ارے وہ سامنے والا درخت وہ دور کھڑا ہے، آپ تو سو رہے تھے آقا، وہ وہاں سے زمین کو چیرتا ہوا چل کر آپ کے قدموں کے پاس آیا، میں پا بیٹھوں میں حیران ہو رہا ہوں، ارے یہ درخت کو میں نے زندگی میں پہلی بار چلتے ہوئے دیکھا تھا، یہ درخت چلتا ہوا زمین کو چیرتا ہوا کیسے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ آپ کے قدموں میں آ کے رکا، کچھ دیر ٹھہرا، پھر سایہ کیا، پھر واپس چلا گیا۔ کالی کملی والے مسکرا دیے، آپ نے یہ نہیں فرمایا ارے یعلا، ارے جاگ تو رہا تھا، منظر تو نے دیکھا، ہم تو سو رہے تھے، ہمیں کیا خبر؟ نہیں 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 نہیں، سیدہ آمنہ کے لال مسکرا کے فرماتے ہیں، اے یعلا، اس درخت نے جب دیکھا کہ اللہ کے پیارے رسول آئے ہیں تو اس نے رب سے اجازت مانگی، یا اللہ مجھے اجازت دے، میری خوش نصیبی تیرا پیارا حبیب قریب آ گیا ہے، اتنی مہلت دے دے کہ میں چل کر تیرے رسول کی زیارت بھی کر لوں، سلام بھی عرض کر لوں۔ اے یا اللہ مجھے سلام پیش کرنے کے لیے، میری زیارت کرنے کے لیے رب سے اجازت لے کر یہ آیا ہے۔ درختوں کے بھی دل ہوتے ہیں، یہ تو محبوب کائنات ہے، محبوب کل ہیں،
کائنات کا ذرہ ذرہ آپ سے محبت بھی کرتا ہے، آپ سے عشق بھی کرتا ہے۔ یہ صرف انسانوں کے محبوب نہیں ہے، درختوں کے بھی محبوب ہیں۔ مولا علی المرضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ سے باہر اللہ کے نبی کے ساتھ سیر سپاٹا کرتا ہوا چلا جا رہا تھا، میں نے منظر کیا دیکھا، فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ، میں نے دیکھا کوئی بھی درخت کوئی بھی پتھر جب آپ کے سامنے آیا، فقالا تو وہ فوراً بول پڑا السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، یہ میرے رسول کا معجزہ بھی ہے، مولا علی کی کرامت بھی ہے، اعجاز نبوت بھی ہے، شان ولایت بھی ہے، ادھر سید الانبیاء ہے، ادھر سید الاولیاء بھی ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے، چنانچہ یہاں بھی کھلے میدان کے اندر وہ نستورہ راہ بول کر کہنے لگا ارے کیا تم نے دیکھا نہیں یہ وہاں پر موجود تھے تو بدلی سایہ کر رہی تھی، جب رب کے قریب آئے رب نے تمہیں دوسری نشانی دکھائی، بدلی کو غائب کر دیا، ایک لمحے کے لیے دھوپ کے اندر بٹھایا محبوب کو اور درخت کو حکم دیا ارے جھک جا سایہ کر دے، ادھر والے لوگ بے سایہ ہو گئے تو ادھر بے سایہ کے اوپر رب نے سایہ کر دیا۔ فوری طور پر قافلے والوں سے کہنے لگا قافلے والوں جتنا جلدی ہو سکتا ہے مال تجارت مصر میں بھیج کر واپس چلے جاؤ، کیونکہ رومی ان کی تلاش میں ہے۔ 7 رومی میرے پاس آئے تھے مگر میں نے اس راستے پر انہیں جانے ہی نہیں دیا، میں نے واپس بھیج دیا تھا، کیونکہ میں آسمانی کتاب روزانہ پڑھتا ہوں، اسی نبی کا حال پڑھتا ہوں، اسی نبی کے انتظار میں یہاں پر بیٹھتا ہوں۔ قافلے والوں نے نستورہ رائب کی ساری گفتگو کو سنا، دل کے تپن دریچے کھل گئے، فوری طور پر سالار قافلہ نے فیصلہ کر دیا اور یہ مال تجارت مصر میں بھیج دیا جائے۔ مصر کی منڈی میں مال تجارت لایا گیا۔ اے مصر تو بھی کتنا خوش نصیب شہر ہے، ایک زمانہ تھا تیرے پاس یوسف علیہ السلام لائے گئے، آج اللہ کا حبیب لایا گیا۔ یوسف علیہ السلام اسی مصر کے شہر میں آئے تھے مگر آنے میں فرق ہے، امام الانبیاء تاجر بن کر آئے ہیں جبکہ یوسف علیہ السلام خود مال تجارت بن کر آئے تھے۔ مصر کے بازار میں دکان کے تھڑے پر آپ کو بٹھایا گیا، آپ کی بولی لگائی گئی، آپ کی قیمت لگائی گئی، آپ بکے، آپ کے خریدار آئے، آپ کو خریدا گیا۔ ارے یوسف کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کا حسن بھی ایسا تھا جو ایک بار آپ کو دیکھ لیتا تھا، 1 مہینے تک نہ کھانے کی حاجت نہ پینے کی ضرورت۔ ارے یوسف علیہ السلام کا حسن بھی ارے معجزہ ہی معجزہ تھا، 110 سال کی عمر آپ نے پائی ہے، بڑھاپا قریب نہیں آیا، 110 سال کی عمر میں بھی یوسف علیہ السلام 22 سال کے نوجوان لگتے تھے۔ اس طرح 21-22 سال کا 18 سال کا نوجوان ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں بھی بالکل کڑیا نوجوان نظر آتے تھے، کیونکہ جو آپ کو حسن ملا تھا یہ بطور معجزہ کے تھا اور معجزہ کبھی پرانا یا بوڑھا نہیں ہوا کرتا۔ تو وہ بھی مصر کا بازار تھا جہاں یوسف علیہ السلام مال تجارت بن کر آئے تھے، ہر شخص یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا، آپ کی بولی لگا رہا تھا۔ آج ہوئی مصر والے لوگ اور پھر منڈی کے اندر آئے، اعلان ہو گیا کہ مکہ سے مال تجارت آیا ہے۔ جب مصر والے لوگ آئے اب کوئی مال کی طرف نہیں دیکھ رہا، ارے تاجر کو دیکھی جا رہے، 12 سالہ تاجر کو، ہر مصری کی زبان پر ہے ارے چھوڑو مال کو، پہلے بتاؤ یہ کون ہے؟ ارے باہر تو ہم خرید ہی لیں گے، مال کی بات چھوڑو، پہلے بتاؤ یہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے، یہ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ ارے
پھر عزیز مصر کے مال میں تو پہنچا دیتا ہے. اے مصر تو بھی کیسا شہر ہے. فاضل عزیز مصر کے شاہی محل میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد پھر جیل کی ہوا بھی کھانی پڑتی ہے. پھر تو جیل سے نکال کے مصر کے شاہی تخت کے اوپر بھی بٹھا دیتا ہے. ارے ایک کو جیل میں لے جا کر اس کا وزیر اور بادشاہ بنا دیتا ہے اور دوسرا آتا ہے تو اس کو کائنات کا رہبر بننے کی خوشخبری دیتا ہے. فوری طور پر ارے یہیں پر بیچا جائے مال اور کہیں نہیں جانا. پلک جھپکتے دیکھتے سارا مال تجارت بک گیا. پلک جھپکتے ہی مصر والوں نے سارا مال خرید لیا. 2 گنا سے زیادہ منافع ہو گیا. اب سالار کافرہ نے کہا نزدور عرب کی باتیں یاد رکھو, آگے نہیں جانا, جتنا جلدی ہو سکے واپس جاؤ. ابو طالب کا بھتیجا اس کے حوالے کرو. ارے رومی ان کی تلاش میں کہیں ایسا نہ ہو ان کو نقصان پہنچ جائے. چنانچہ قافلہ واپس آتا ہے. جب مکہ مکرمہ کے قریب آیا غلام میسرہ نے فوری طور پر خاص بھیجا کہ جاؤ مکہ شہر میں منادی کرا دو کہ قافلہ واپس لوٹ آیا ہے. اما سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا یہ مال تجارت انتظار میں کھڑی ہے, ادھر کو ہے سارا کا سارا مکہ سے پھر باہر واپس آ گیا استقبال کرنے کے لیے. چچا ابو طالب بھی آتے ہیں. ارے گلے لگاتے بھتیجے کو. اور جب حساب و کتاب ہوا 2 گنا منافع ملا ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو زبان کی تھی, جو وعدہ کیا تھا, اس کے مطابق دگنا اجرت بھی دی اور 1 اونٹ بطور تحفہ اپنی طرف سے میرے رسول کو دیا. دن بیتے چلے گئے میرے رسول کے پاس جتنا مال آیا چچا سے مشورہ کرنے کے بعد اپنے تمام عزیزوں میں رشتہ داروں میں بانٹ دیا. خدیجہ الکبریٰ کو خواب آنا شروع ہو گئے. آخری رات خواب یہ آیا کہ آسمان کا آفتاب اور چاند میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے ہیں. میرا گھر نور نلا نور ہو گیا ہے. پھر میرے گھر سے روشنی نکلنا شروع ہو گئی. مکہ کے گھر کو روشن کرنا شروع کر دیا. ارے میں خواب میں دیکھ رہی ہوں میرے گھر سے نکلنے والے نور نے مکہ کے ہر گھر کو منور کر کے رکھ دیا, روشن کر کے رکھ دیا. پھر مکہ سے باہر بھی نکلنا شروع ہو گیا. اپنے چچا لال بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس دوڑی چلی آئی. وہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا. ورقہ بن نوفل جلدی بتا اے میرے بھائی یہ خواب میں نے دیکھا ہے. آپ نے جب خواب سنا تو فرمایا کیا سچ تو نے ہی دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا ہے. فرمایا پھر مبارک ہو, اب وہ وقت قریب ہے. اللہ کے آخری نبی اپنے نبی ہونے کا اعلان کریں گے. تو خوش نصیب وہ عورت ہے جن کی شادی اللہ کے آخری نبی تاجدار ختم نبوت کے ساتھ ہوگی. نبی کی زوجہ ہونے کا شرف تجھے حاصل ہوگا. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دن بیتے چلے جا رہے. اندر ہی اندر دل میں ایک ہی بات ارے رہ گئی. اے خدیجہ پورے مکہ پہ تو نے نظر ڈلائی, مردم شناس عورت ہے, پہلے 2 شادیاں کر چکی ہے, تیری نگاہ دور سے دیکھ کر پہچان لیتی ہے. ارے پورے مکہ میں صادق بھی یہی مشہور ہے, امیر بھی یہی مشہور ہے. پہلے لوگوں کی زبان ان کی تعریفیں سنتی تھی, آج تو نے پریکٹیکل کر کے دیکھ لیا, عملی طور پر مظاہرہ بھی دیکھ لیا. کتنی دیانتداری کے ساتھ, کتنی امانت داری کے ساتھ تیرا مال تجارت لے کر گئے, کتنا زیادہ منافع کما کر لے آئے. اے خدیجہ جان لے یہی اللہ کے آخری رسول ہیں, ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیج دے. جلدی اپنی سہیلی کو بلایا, سہیلی کو پیغام دیا جاؤ ابو طالب کے بھتیجے کے پاس میری طرف سے جا کے پیغام دو کہ خدیجہ الکبریٰ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے. خدیجہ الکبریٰ خاتون عورت ہے, دل ہی دل میں میرے رسول سے پیار کر بیٹھی. میرا اللہ یہی چاہتا تھا. یہ سبب بنتا چلا گیا. وہ مسبب الاسباب ہے.
سہیلی آئی میرے نبی کے پاس، میرے نبی آئے اپنے چچا کے پاس، چچا یہ بات آئی ہے اس کی سہیلی لے کر، چچا مارے نیارے خوش ہو گئے، ارے بھتیجے اور کیا چاہیے؟ مکہ کی مالدار خاتون ہے، اس دور میں کروڑ پتی لوگوں میں شامل تھی، ارے یہ سارا مال و دولت ہمارے پاس آ جائے گا، بھتیجے جلدی کرو، ہاں کر دو، ارے قبول کر لو، لیکن کیسے کیا جائے قبول؟ شادی کیسے کی جائے؟ ارے جو مزدوری ملی تھی غریب رشتہ داروں میں بانٹ دی گئی، انہیں تقسیم کر دیا گیا، اب تو شادی کے اخراجات کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے بھی نہیں، گھر سے باہر نکلتے ابو قحافہ کے بیٹے عبداللہ المعروف حضرت ابو بکر صدیق کے کانوں تک جا پہنچی، صدیق اکبر ارے دورے چلے آئے، کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے بھی ابو بکر میرے رسول کے جگری یار تھے، آ کر آپ کو گلے لگا لیا، ماتا بار بار چوما عرض کرتے ہیں ارے جلدی کیجئے، انکار نہ کیجئے، خدیجہ تو طاہرہ ہے، طاہرہ، پورے مکہ میں ان جیسا پاک دامن کوئی نہیں ہے، ان جیسا بلندی اخلاق والا کوئی نہیں ہے، جس طرح آپ کا اخلاق اعلیٰ ہے اسی طرح خدیجہ کا اخلاق اعلیٰ ہے، ساری زندگی مکہ میں گزاری ہے، آج تک مکہ والوں نے ایک تنقید کی بھی اس کے اوپر نہیں کی، آپ نے فرمایا ابو بکر کیسے کرو؟ ارے شادی تو پیسوں سے ہوتی ہے، پیسے تو میرے پاس ہے نہیں، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا یار حاضر ہے، میرا کاروبار کس کام آئے گا، میرا مال کس کام آئے گا؟ صدیق اکبر نے اعلان کیا، آپ کے چچا کے پاس آ کر اے ابو طالب جلدی کیجئے، شادی میں آ کر کے شادی کی تیاری کیجئے، شادی کے سارے اخراجات ابو بکر ادا کرے گا۔ رسول کے پیارے صحابی نے بعد فدا کا حساب مانگنے والوں، حقیقت تو یہ ہے کہ صدیق اکبر تو کماتے بھی میرے رسول کی خاطر تھے، صدیق اکبر نے تو سب کچھ لٹایا میرے نبی کے اوپر، اپنی بیٹی بھی میرے نبی کو دے دی، ایمان بھی سب سے پہلے صدیق لے کر آیا، اپنا مال بھی سب کو میرے نبی پہ قربان کر دیا، اور میرے نبی نے بھی انہیں احسانات کا بدلہ ارے صداقت بھی دے دی، ہجرت کی رفاقت بھی دے دی، مزار کی سنگت بھی دے دی۔ آج بھی ابو بکر کہاں ہیں؟ میرے رسول کے روضے کے اندر، میرے رسول کے پہلو کے اندر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سارا خرچہ میں ادا کروں گا، شادی کے اخراجات میں ادا کروں گا۔ ارے دنیا والے حیران ہو جائیں گے یہ جملہ سن کر کہ پوری کائنات کا تاجدار، نبیوں کا سردار، بارات لے کر دولہا بن کر جب سیدہ خدیجہ کے گھر گیا تو دولہا نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ لباس بھی صدیق اکبر کا دیا ہوا تھا، وہ کپڑے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے اور سلوا کر دیے، آپ دولہا بنیں گے تو یہ کپڑے پہن کر آپ جائیں۔ امام الانبیاء سرور کائنات آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، بال عنبری زلفیں انہیں کنگا کرتے ہیں، دستار سر کے اوپر رکھتے ہیں، صدیق اکبر کا لایا ہوا لباس پہنتے ہیں، چچا کھڑا ہے، ہاتھ کا کڑی ہے، گھر والی عورتیں اور مرد کھڑے ہیں، کریمہ کا علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، ارے ہر آنکھ اشکبار ہو گئی، کیونکہ یہی وہ گھڑی ہوتی ہے جب ہر دولہا چاہتا ہے میرے باپ کا چہرہ گارے مسکراتا نظر آئے، ہر دولہا یہی چاہتا ہے کہ میری ماں سامنے آئے، میرے سر کے اوپر دستے شفقت رکھے۔ آج میرے نبی دولہا بنے، اماں جان یاد آ گئی، ابا جان یاد آ گئے، آپ نے رونا شروع کر دیا، چچا ابو طالب نے ارے گلے لگا لیا، شفیق اور مہربان چچا تھے، باپ سے زیادہ پیار کرنے والے، آپ کا ماں سے زیادہ پیار کرنے والی تھی۔ کریمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ
25 سال ہے، دلہن کی عمر 40 سال ہے، دلہن دولہے سے 15 سال بڑی ہے۔ ہاں ہمیں اس کی طبی عمر سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، ہمیں تو اس کی طہارت سے تعلق ہے، اس کی صداقت کے ساتھ تعلق ہے، اس کی بلندی اخلاق سے تعلق ہے۔ ارے اسلام کے اندر جب رشتے طے ہوتے ہیں تو رشتے کرنے کرانے کا فیصلہ فرض پر نہیں ہوتا بلکہ عرش پر ہوا کرتا ہے۔ چچا ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، چچا ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، ثم ان ابن اخی محمد بن عبد اللہ لا یؤذن رجل الا رجی به نیل و فضل و شرف و عقلا۔ اے مکہ والو سنو، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارے کسی سے کم نہیں ہے، شرافت کے لحاظ سے، بزرگی کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، مرد اور مقام کے لحاظ سے ارے مکہ کا کوئی بھی مرد، کوئی بھی شخص میرے بھتیجے کی برابری کر ہی نہیں سکتا۔ یہ محبت اور یہ پیار کے الفاظ ہیں جو چچا بول رہے تھے۔ 29 جوان اونٹ حق مہر طے ہوا، 29 ایک کم 30 جوان عربی سرخوں قیمتی، کیونکہ عرب کے اندر سب سے زیادہ قیمتی جو سواری تھی وہ اونٹ کی ہوتی تھی۔ یہ حق مہر طے ہوا اور امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ خدیجہ رفیق حیات بن گئی، آرزو پوری ہو گئی، دل کے اندر جو تمنا تھی، جو پیارے پیارے خواب دیکھا کرتی تھی، آج خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی۔ وقت گزرتا چلا گیا، گزرتا چلا گیا، گزرتا چلا گیا۔ ایک دن میرے نبی نے فرمایا خدیجہ آج سب تو تیار کر دے، پانی کا مشکیزہ دے دے، کچھ کھجوریں دے دے، میں غار ہرا میں جا رہا ہوں، 6 ماہ کے بعد واپس آؤں گا۔ پہلا اتقام میرے رسول نے غار ہرا میں 6 مہینے کر دے، 6 ماہ کا اتقام، اور دوسرا اتقام 1 مہینے کا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہر روز کڑکتے دھوپ میں کھانا تیار کرتی تھی اپنے ہاتھوں سے، پھر پیدل چل کر جاتی تھی، غار کے اندر پہنچا کر آتی تھی۔ غار دیکھیے نا، غار ہرا، جو حج عمرہ کر کے میرے احباب آئے ہیں خوش نصیب، میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ مکہ سے پیدل جبل نور تک پہنچنا، پھر اس کی بلندی اور چڑھائی ایک جوان آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا، وہ بھی کئی بار سانس لینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، رک جاتا ہے، پانی بھی۔ کیسی باہمت خاتون تھی، ایمان کتنا کامل اور مضبوط اور پکا اور پختہ تھا، اور میرے رسول سے کس قدر عشق اور پیار کرنے والی خاتون تھی، وفادار۔ اما سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے نبی علیہ السلام کی کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا رشک مجھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ پر آتا تھا۔ 2 بار بیوہ ہو چکی ہے مگر پھر بھی اللہ کے نبی جب بھی ذکر کرتے تو کتنی دیر تک خدیجہ کی باتیں کرتے، خدیجہ کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے تھے۔ ایک بار میرے نبی نے فرمایا اپنی ازواج سے، اے میری ازواج ذرا کان کھول کر سن لو، ارے صدقتنی حین کذبنی الناس آمنت بی وکفر بی الناس۔ جب مکہ والوں نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا،
مجھے نبی ماننے سے انکار کر دیا. یہ واحد خدیجہ تھی جس نے بلا توقع بلا تامل بغیر سوچے سمجھے ادھر میں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں, ادھر اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. عورت بھی خدیجہ الکبریٰ جیسے. مرد کے ہر اچھائی برائی عیب نقص عورت کے اوپر سب عیاں ہوتے ہیں, اور مردم شناس عورت 2 بار شادی ہو چکی, بیوہ ہو چکی, مال تجارت بھیجتی ہے, ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے, باتیں ہوتی ہیں, ہر چہرے کو پہچانتی. شوہر کی زندگی کا کون سا گوشہ کون سی کمزوری ہے جو بیوی کو معلوم نہیں. جب اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں تو خدیجہ کے سامنے سوچنے کا موقع تھا. اگر وہ چاہتی تو عرض کرتی میں بیوی ہوں, اتنا عرصہ آپ کے ساتھ گزارا ہے, مجھے سوچنے دیجیے. نہیں, ادھر میرے رسول نے فرمایا میرے پاس فرشتہ آیا اللہ کی وحی لے کر. ادھر خدیجہ کہنے لگی مبارک ہو, یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا تھا, اللہ کے رسول ہے, مجھے کلمہ پڑھائی کہ میں ایمان لاتی. مستقبل کی فکر چھوڑ دی کہ آگے کیا ہوگا. پورا مکہ مخالف ہو جائے گا, پورا مکہ دشمن ہو جائے گا. شیب ابی طالب گھاٹی کے اندر ہمیں قید و بند کی صورتیں کاٹنا پڑیں گی, اور کاٹی گھاس کھا کھا کر گزارا کی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے گھاس کھایا. گھاس کب کھا رہی ہیں کہ جب گود کے اندر بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, سیدہ کائنات بھی گود کے اندر ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شان اس لیے بھی سب سے زیادہ ہے کہ یہ حسنین کریمین کی اماں جان کی ماں ہیں, حسنین کریمین کی نانی جان. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اللہ تعالی نے مجھے ساری اولاد خدیجہ سے عطا فرمائی, کسی اور بیوی سے عطا نہیں. حضرت اماں عائشہ صدیقہ بیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کماری تھی جن سے اللہ کے نبی نے شادی کی. صدیق اکبر کی بیٹی ہیں, اولاد اللہ نے یہاں سے بھی نہیں دی. 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. اللہ نے پہلی بیوی محسن کائنات, پہلی مومنہ, میرے رسول کی رفیقہ حیات اما سیدہ خدیجہ الکبریٰ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے عطا. سبحان اللہ. لوگوں نے اپنے ہاتھ روک لیے میری مدد کرنے سے. خدیجہ نے اپنا سارا مال و دولت اسلام کے لیے وقف کر دیا. ایک بار کسی نے دروازے پر دستک دی, وہ انداز ایسا تھا دستک دینے کا جس طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ کبھی کبھار دستک دیتی تھی. تو آپ کے منہ سے نکلا ارے یہ تو انداز خدیجہ کا ہے. پتہ چلا یہ خدیجہ الکبریٰ کی بہن حالہ آئی تھی. اما سیدہ عائشہ صدیقہ بیبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کبھی کبھار بکری بکرا لاتے, اسے ذبح کرتے, اس کا گوشت بناتے, اور جب وہ بن جاتا تو آپ فرماتے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں پہلے بھیجو. جو میری بیوی ہے خدیجہ اس کی جو سہیلیاں ہیں ان کے گھروں میں بھیجو, اس کی سہیلیاں یہ گوشت کھائیں گی تو خدیجہ الکبریٰ کی روح کو خوشی ہو. بیویوں والوں اپنی بیویوں کی سہیلیوں کے گھروں میں بھی کوئی تحفہ طے بھیجنا, یہ میرے نبی کی سنت ہے, رسول اللہ کی سنت. سید الملائکہ جبریل امین میرے رسول کی بارگاہ میں آئے, قرآن پاک کی پہلی وحی لے کر غار حرا کے اندر. سبحان اللہ.
اقرا بسم ربک الذی علق والی سورہ الق کی پہلی 5 آیات جبریل امین لے کر آئے. جبریل نے آتے ہی کہا اقرا پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو دنیا میں کسی سے پڑھا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبریل نے آپ کو گلے لگایا، گلے لگا کے زور سے بھینچا، پھر کہنے لگا اقرا. آپ نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ، میں تو دنیا میں کسی سے پڑھا ہی نہیں. جبریل کر دے یا اللہ میں کیا کروں، تو نے وہی دے کر بھیجا ہے میرے رسول کے پاس. جاؤ جبریل یہ جا کے انہیں پڑھاؤ، یہ بتاؤ یہ آیات آئی ہیں مگر تیرا محبوب آگے یہ کہتا ہے. تو رب العالمین نے فرمایا اے جبرائیل ارے آیت پوری آگے پڑھ. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر. جب جبریل نے اللہ کے نام کا ذکر کیا کالی کملی والے مسکرا دیے. فرمایا جبریل اب آیا ہے نا اس نقطے پر، تیرے کہنے پر کیسے پڑھوں گا؟ جس نے پڑھایا ہے اس کے نام سے پڑھوں گا، کیونکہ نبی دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوا کرتا. نبی تو اپنے رب سے ساری تعلیمات لے کر آتا ہے. سورہ رحمان اٹھائیے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. یہ سورت پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سورہ رحمان قرآن پاک کی زینت ہے، حسن ہے قرآن پر. لا علاج بیماریوں کا علاج ہے. کبھی پڑھا آپ نے اس کو؟ بولیے. ترجمہ بھی پڑھا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ غور نہیں کیا. ذرا اب میں سمجھاتا ہوں، ذرا میری طرف دیکھیے، ذرا غور کی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی ساری تعلیم دے دی اور پھر انسان کو تخلیق کیا. یہ ترتیب قرآن میں ہے، میری اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے. ارے انسان کی تخلیق بعد میں ہوئی، قرآن پہلے سکھا دیا گیا. تو کون تھا جس کو قرآن سکھایا گیا؟ سبحان اللہ. آدم سے پہلے اگر کوئی تھا نا. اپنے عقیدے پہ ناد کیجئے. میرے رسول فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی تخلیق نور مصطفیٰ ہے. میرا نور ہے جس کو رب نے اپنے نور سے بنایا. تو اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق کیا آدم کی تخلیق سے بھی پہلے. آدم تو بنا ہی نہیں تھا، ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے. مٹی الگ تھی، پانی الگ تھا، گارا بھی نہیں بنا تھا. کون تو نبی وآدم بین الماء والطین. حدیث پاک ہے، میرے رسول فرماتے ہیں میں نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. آدم پہلا انسان ابھی بنا نہیں، اور میں منصب نبوت پر جلوہ گر تھا، میں فائز تھا. اور یہاں کٹ دے کے جملہ اور بولتا ہوں، اگر کلیجہ مضبوط ہے تو تھام لیجئے کہ نبی کی نبوت کے لیے انسان ہونا ضروری نہیں. نبی کی نبوت کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں. اگر نبی کی نبوت کے لیے بشر ہونا لازم ہوتا تو پہلے بشر آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے کوئی نبی نہ ہوتا. اور میرے رسول فرماتے ہیں پہلا انسان ابھی بنا نہیں تھا اور میں نبی تھا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی غار ہرا سے مکہ شہر میں آئے. سید الخدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہلی وحی نازل ہوگی. قرآن کا پہلا حصہ پہلی 5 آیات لے کر
جبریل امین سے جبیاں ڈال کر میرے رسول آئے مکہ شہر کے اندر. سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے فرمانے لگے یا خدیجہ زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو. خدیجہ الکبریٰ نے نبوت والی چادر اڑا دی. اے خدیجہ تجھے مبارک ہو، ارے اعلان نبوت بعد میں ہوا، نبی نے پہلے وحی لے کر پہلا قدم تیرے گھر کے اندر رکھا اور نبوت والا چہرہ سب سے پہلے تو نے دیکھا. تیری دلی مرادیں پوری ہو گئی، تیری یاد پوری ہو گئی، تیرے خواب پورے ہو گئے، سچے ہو گئے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے میں نے دیکھا میرے رسول پر کب کا پہاڑ ہے، اللہ کے کلام ہے، اللہ کے کلام کے نزول کی اپنی ہیبت و جلالت ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. خدا فرماتا ہے اگر میں قرآن پہاڑ پر اتاروں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ سیدہ آمنہ کے لال ہیں، ارے آپ کا جگر ہے. قرآن نازل ہوا، ارے پارا پارا ہونے کی بجائے آپ نے مضبوطی سے قرآن کی وحی کو لیا، مگر پھر بھی پسینے میں ڈوب گئے، کب کبار تاری ہو گئی. سیدہ خدیجہ نے کمبل اڑا دیا. ارے کیا ہوا میرے سردار؟ نبی علیہ السلام نے سارا حال بیان کیا تو خوش ہو گئی. جلدی جلدی دوڑی چلی گئی ورقہ بن نوفل کے پاس، اپنے چچا دار بھائی کے پاس جو عالم تھا آسمانی کتابوں کا، تورات و انجیل کا، سارا حال اسے جا کے بتایا. اس نے کہا مبارک ہو خدیجہ، یہ اللہ کے آخری نبی ہے، ان کے پاس آنے والا وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. کیا شان ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی 25 سالہ رفاقت ہے میرے رسول کے ساتھ. 40 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 65 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. اور آخری بات عرض کر دو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غار حرا میں دوسرے اعتکاف میں جب آپ کھانا لے کر جا رہی تھی ایک بار تو جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے. جبریل نے آ کے کہا اے اللہ کے محبوب، آپ کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہے ایک برتن لے کر، اس پہ روٹی بھی ہے سالن بھی ہے آپ کی. جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب سے کہو خدیجہ کو میرا سلام. رب سلام بھیجتا. ارے کیا شان ہے ہمارے مسلمانوں کی پیاری ماں اما خدیجہ الکبریٰ کی. کیا ایمان تھا اس کے سینے کے اندر، کیا عشق تھا میرے نبی کا، کیا سچائی تھی ان کے اندر کہ رب آسمانوں سے جبریل کو بھیجتا ہے جاؤ میرے محبوب سے کہو آپ کی بیوی آ رہی ہے، جب آ جائے تو اس کو رب کا سلام بھیجو. اور جبریل آگے کیا عرض کر دے یا رسول اللہ، اللہ کا سلام پہنچانے کے بعد میرا جبریل کا بھی سلام ہے. جبریل کا سلام بھی یاد کر. جس سال ان کا انتقال ہوا اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کے غم میں اتنے دکھی ہوئے کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، غم کا سال قرار دیا. جنت المعلا کے اندر آپ کی قبر مبارک، قبر تیار ہوئی. نبی علیہ السلام خود قبر کے اندر اتر گئے، دعائیں پڑھی اور پھر سیدہ کو وہاں پہ دفن کیا. بعض جاہل لوگ سوال کرتے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا تو نکاح ہے، اپنا جنازے کسی نے نہیں پڑھایا. ارے بھائی جنازہ کیسے پڑھاتے، جنازے کا حکم ہی نہیں آیا تھا. ہم تو شریعت کے پابند ہیں نا. نہیں نکتہ سمجھے؟ آپ سنیوں کو کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو اسے بتایا کر. جیسے آیت مبینہ نازل ہوئی تو سیدہ فاطمہ زہرا ساتھ ہی تو لوگ پوچھتے ہیں اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہوتی تو پھر ساری نہ آتی.
اکیلی فاطمہ تو زہرا کیوں گئی ہے، باقی کہاں تھی، باقی کیوں نہیں گئی؟ تو جواب دیا کریں کہ پہلے تینوں کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، اگر وہ زندہ ہوتی تو ساتھ آتی۔ یہاں بھی آپ نے بتانا ہے اس منکر کو کہ ابھی تک دین اسلام کے اندر، شریعت کے اندر ابھی تو قرآن آ رہا ہے، ابھی تو وحی آ رہی ہے، ابھی تو دین شروع ہوا ہے، ابھی تو آغاز ہے۔ 23 سال لگیں گے پورے قرآن کو اترتے ہوئے، 23 سال۔ تو بھئی ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو رب نے جنازہ پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا، تو کیسے جنازہ پڑھا جائے؟ آپ نے قبر کے اندر رکھا اور آپ نے دعائیں دی اور پھر آپ کی قبر کو بند کر دیا۔ نبی علیہ السلام اپنی روجہ کی قبر پر آیا کرتے۔ آج بھی آپ جائیں جنت المعلا کے اندر، آپ سامنے کھڑے ہوں تو دور آپ کو سفید چار دیواری نظر آئے، کون ہے؟ بعض اوقات فجر کے بعد یا بعض اوقات عصر کے بعد اس کو کھولا جاتا ہے، لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، دعا کرنے کے لیے۔ تو لہذا آپ لوگ جب بھی حج عمرے کے لیے جائیں تو جنت البقیع میں جس طرح آپ لوگ مدینہ طیبہ کے قبرستان میں جاتے ہیں، ہم علیمہ سعدیہ کے پاس، ہم عائشہ صدیقہ کے پاس، خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا کے پاس، آل بیت اطہار کے پاس، ایسے ہی نبی علیہ السلام کے چچا، نبی علیہ السلام کے دادا، نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم، نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ اور آپ کی پہلی بیوی خدیجہ الکبریٰ جنت المعلا مکہ مکرمہ کے قبرستان میں آرام فرما ہے، وہاں آپ جائیے اور جا کے انہیں سلام عرض کیجیے۔ میری دعا